دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نام میری امی کو بہت درد ہوتا ہے، ایڑیوں کا اور پاؤں کے انگوٹھوں کا۔ امی کا نام؟ امی کا نام رخسانہ نام ہے اور عمر 45 سال اور وزن 50 کلو۔ کھلاتے پلاتے نہیں ہیں آپ لوگ امی کو نا، اس لیے وزن کم ہے ان کا۔ جی ان کو پاؤں کی ایڑیوں کا بہت درد ہوتا ہے، پاؤں کے انگوٹھوں کا، ہر وقت ہاتھ اور پاؤں جلتے رہتے ہیں، گرمی معدے میں ایسے ہر طرف جسم جلتا ہے۔ جسم میں جلن رہتی ہے۔ اچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی کتنا عرصہ ہو گیا ان کے جسم میں اس طرح گرمی اور جلن رہتی ہے؟ یہ ان کو 1-2 ماہ ہو گئے ہیں جو پاؤں کا اور ایڑیوں کا درد، ٹانگوں کا درد ہوتا ہے، یہ تو 2-3 ماہ ہو گئے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ جو امی کے جسم میں جلن رہتی ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن رہتی ہے اور جسم میں گرمی محسوس ہوتی ہے، یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی جلن رہتی ہے سارے۔ یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ ان کو یہ 2-3 ماہ ہو گئے ہیں۔ اصل میں بھی آج کل موسم بھی تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے نا، گرمی موسم گرم بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے باقی اگر امی پاکستان جب ادھر تو ہم اسپین میں ہیں تو ادھر تو کافی ٹھنڈ تھی، تب بھی ان کا یہ حساب تھا۔ اچھا آپ اسپین سے کال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے۔ باقی جی آج کل اسپین میں ویدر کیسا ہے؟ گرمی ہے؟ موسم ٹھیک ہے آج کل؟ جی موسم بہت اچھا ہے، ابھی کل بھی بارش ہوئی تھی، گرم موسم نہیں ہے۔ پورا سر کا بہت زیادہ ان کو درد ہوتا ہے، ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ میگرینیا ہے، پتہ نہیں کیا میگرینیا۔ نہیں مائیگرین بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی وہ بھی بہت ہوتا ہے ان کو۔ کتنا عرصے سے مائیگرین ہو رہا ہے؟ مائیگرین کتنا عرصے سے ہوا ہے؟ یہ تو 2 سال ہو گئے۔ اچھا امی کو اسپین میں کتنے سال ہو گئے؟ جی امی کو اسپین میں کتنے سال ہو گئے؟ یہ اسپین میں 3.5 سال ہو گئے۔ اچھا امی جب پاکستان میں تھی وہاں مائیگرین کبھی ہوتا تھا؟ ان کے ہاتھ پاؤں میں جلن رہتی تھی؟ ہاں جی پاکستان میں بھی ان کو بہت سخت سر کا درد ہوتا تھا، لیکن ادھر نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں کے ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ میگرین۔ اچھا یہ میری بہن ایک تو یہ ہے کہ امی کو ان کی ذہنی سوچ کیا کسی معاملات کے اندر الجھی رہتی ہیں، کوئی فون کال زیادہ رہتی ہیں یا کسی معاملے کے اندر کوئی زمینی معاملات یا کوئی اس قسم کے معاملات کا الجھاؤ کا شکار تو نہیں ہے؟ آپ میرے خیال سے ٹی وی سے سن رہے ہیں۔ جی نہیں ایسے نہیں، کچھ بھی نہیں، بس پتہ نہیں دوائیاں بھی کھاتے رہتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ روز چلیں آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ پاک شفائے کلی نصیب۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 01216677 بہن رخسانہ ہے، ان کی عمر 45 ہے، 50 کے جی کا وزن ہے۔ اسپین سے کال کی ان کی جو ہے بیٹی نے، اور بتا رہی کہ امی کے پاؤں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ایڑیوں میں درد رہتا ہے، انگلیوں میں درد رہتا ہے، اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں میں جلن رہتی ہے، جسم میں جلن رہتی ہے، گرمی لگتی ہے بہت زیادہ، اور بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 2-3 مہینے سے یہ صورتحال ہے، اور بتاتے ہیں کہ تقریباً 2 سال سے امی کو ابھی ڈاکٹروں نے ڈائگنوز کیا ہے کہ یہاں ان کو مائیگرین ہوتا ہے، اور مائیگرین کی تکلیف بتا رہی ہیں کہ پہلے تقریباً 3.5 سال ان کو یہاں اسپین میں ہو رہے، تو اس سے پہلے پاکستان میں تھی تو وہاں بھی ان کو آدھے سر کے درد کی شکایت رہتی تھی۔
اچھا ایک تو یہ ہے کہ کئی چیزیں ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر سب سے پہلے جو دیکھیں ہم لوگ حکمت کے اندر جو طب ہے نا، طب کے اندر سب سے پہلے آپ کے پیٹ کا نظام ہے۔ اگر آپ کو حاجت صحیح نہیں ہو رہی ہے، پیٹ کا نظام یہ ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، آپ کی طبیعت کے اندر متلی متلی کی شکایت ہے، الٹی الٹی کی شکایت ہے، تو یہ گرمی کی شکایت بھی ہوگی، بے چینی کی شکایت بھی ہوگی، ہاتھ پاؤں کی جلن بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے اپنے پیٹ کا علاج کریں کہ اپنے پیٹ کے اندر جو ہے یعنی کہ اس کی یہ نارمل آپ کو حاجت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو نارمل حاجت نہیں ہو رہی تو یقیناً آپ کی آنتوں میں جب فضلہ رکا رہے گا تو جسم میں بے چینی رہے گی، جسم میں یعنی کہ گرمی کی شکایت رہے گی، گھبراہٹ سی ہوگی، ہاتھ پاؤں میں جلن ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے پیٹ کی صفائی کریں، اور اس میں اگر آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے تو قبض کے لیے کیا کریں، آپ دودھ لے لیں، رات کو گرم کر لیں، 1 کپ دودھ لے لیں اور اس کے اندر 1 چمچ جو ہے 1 ٹی اسپون آپ اس کے اندر کیسٹر آئل ڈال لیں، اس کو پی لیں۔ اگر یہ نہ ملے تو پیٹ کی صفائی کے لیے دوسرا علاج یہ ہے کہ سنا مکی کے پاؤڈر پتے جو ہے وہ مل جاتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے سنا جو ہے اس میں شفا ہے۔ تو وہ کیا کریں کہ اس کا کعوہ بنا لیں، کعوہ بنا کر اس کو پی لیں۔ تقریباً آپ 1 ٹی اسپون اس کے پاؤڈر لے لیں اور تقریباً 2 کپ پانی لے لیں، اس کا خوب اچھی طریقے سے اس کو ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے اس کو رات کو پی کر سو جائے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں جب یہ پیٹ کی صفائی ہوگی تو آپ کے ہاتھوں پاؤں میں جلن اور جسم میں گھبراہٹ اور بے چینی وغیرہ یہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو امی کے پاؤں میں، ایڑی میں اور انگلیوں میں درد رہتا ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں کہ امی کا مساج کرنا پڑے گا، اور مساج کے لیے میں نے ایک ہربل آئل بتلایا تھا، پین کلر آئل بتلایا تھا، وہ آئل بنائیں۔ اور اگر وہاں سردی ہے، دیکھیں سرد موسم والے اس کو استعمال کریں، جہاں گرم موسم ہے تو وہ اس سے کوشش کریں کہ پرہیز کریں تو وہ بہتر ہے، پھر اس کے لیے وہ الگ ایک علاج ہے۔ ایک تو یہ کہ امی کو رات کو سونے سے پہلے آپ کو میتھی دانہ لازمی طور پر کھلانا ہے، پابندی کے ساتھ امی کو رات کو سوتے وقت 1 ٹی اسپون جو ہے میتھی دانے کا پاؤڈر لے لیں، وہ سادے پانی کے ساتھ بھی کھلا سکتے ہیں اور ہلدی والے پانی کے ساتھ بھی کھلا سکتے ہیں، جو امی کو آسانی کے ساتھ، اور دودھ کے ساتھ بھی کھلا سکتے ہیں اگر شوگر نہیں ہے امی کو۔ تو دوسرا کام یہ کریں کہ آپ نے اس تیل کا مساج کرنا ہے، اور تیل کون سا ہے، آپ مسٹرڈ آئل لے لیں، نارمل تیل سے بھی آپ مساج کر سکتے ہیں، یعنی کہ زیتون کا تیل سے، کلونجی کا تیل، میں 3 تیل بتاتا ہوں ہمیشہ، ان سے مساج کریں، آپ کے جسم میں درد وغیرہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ یعنی کہ آپ یہ زیتون کا تیل لے لیں، آرگینک لے لیں، اور کلونجی کا تیل لے لیں اور تیل کا تیل لے لیں، یہ 3 تیل لے لیں، اس کو مکس کریں اور ہم وزن لے لیں اور اس سے مساج کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئل بنا لیں، آئل کس کا، تیز پتہ جو ہمارا ملتا ہے جو بریانی وغیرہ میں یا آپ قورمے وغیرہ میں ڈالتے ہیں، مسالے تو آج کل تو خواتین تو یہ سب بہترین جانتی ہیں کیونکہ آج کل تو ساری ریسیپی کے چکر میں، تو تیز پتہ جو ہوتا ہے وہ لے لیں، تقریباً 15 سے 20 لے لیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، اور تقریباً 100 گرام آئل لے لیں، مسٹرڈ آئل لے لیں، ایک فرائی پین میں ڈالیں، اس کے اندر یہ پتے ڈال دیں پیسز، چھوٹے چھوٹے پیس کر کے، اور اس کو خوب اچھی طریقے سے جلا دیں۔ جب جل جائے تو اس کو اتار لیں، اس تیل کا مساج کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ امی کے پاؤں کے درد وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ امی کو پاؤں کے اندر جو ہے کوئی ایسے ٹرینر وغیرہ یا ایسے شوز وغیرہ پہنائیں کہ جس سے جو ہے فلیٹ شوز نہیں ہو، تو اس سے جو ہے امی کے پاؤں میں درد کافی حد تک جو ہے نا وہ افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ امی کے مائگرین کے سر میں دیکھیں مائگرین کا میرے پاس بہترین علاج جو ہے وہ کلونجی کا تیل ہے، ناک میں اور ناف میں یہ کلونجی کا تیل ڈالیں، برداشت کریں آرام سے، لیکن کلونجی کا تیل اوریجنل ہونا چاہیے۔ کلونجی کا تیل لے لیں، کسی ڈراپر میں ڈال دیں، اچھے والا ہو، اور ناک کے ایک نتھے میں ڈالیں، آرام سے اسے جانے دیں، فوراً کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً دماغ پر بھی چڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر دوسرے میں جس سائڈ میں آپ کو درد ہے اسی سائڈ میں زیادہ ڈالیں، یعنی کہ زیادہ ڈالنے سے یہ مراد نہیں کہ آپ 4-5 قطرے ڈال دیں، 1 قطرہ بہت ہے، وہ چلے جائے آرام سے، پھر دوسرا ڈال دیں، پھر اسی طریقے سے 2 دن کے بعد پھر یہ بہترین علاج ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا کام مائگرین کا دوسرا علاج میرے پاس ہے کہ آپ سجدہ لمبا کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ صبح اٹھ کر آپ جو سورج نکلتا ہے، صبح کا سورج نکلتا ہے اس کو دیکھیں اور 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو اللہ کے حکم سے مائگرین کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیجیے گا، ناک میں اگر آئل ڈالنا، بس اوقات بزرگ ہوتے ہیں، طبیعت نہیں ہوتی ہے تو مختلف کیفیتیں بھی سامنے آتی ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیجیے گا۔